بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. آئی ایم یور ٹیچر فرام دا ریڈرز. پیارے بچوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حجر اسود کی کہانی. لیکچر 1 میں ہم نے سبق حجر اسود کی کہانی کی پڑھائی کی، جس میں ہم نے حجر اسود کے بارے میں تفصیل سے پڑھا کہ حجر اسود عربی زبان کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے. حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی کہ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور ہر سال حج یا عمرہ کے لیے جانے والے لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر دیا تھا، اور جنت سے لایا ہوا یہ پتھر مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے. تو پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم سبق حجر اسود کی کہانی کی مشق حل کریں گے. تو آئیے مشق حل کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجئے. نمبر 1، خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ خانہ کعبہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے تعمیر ہوا. نمبر 2، خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا. نمبر 3، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر کس بات کا خدشہ تھا؟ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں قبائل کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے. نمبر 4، خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے کون پہنچا؟ خانہ کعبہ کے صحن میں صبح سویرے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. سوال نمبر 5، حجۃ الوداع کے موقع پر کتنے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 مسلمان تھے. سوال نمبر 2، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. مناسب الفاظ سامنے دیے گئے ہیں، ان کی مدد سے آئیے خالی جگہ پر کرتے ہیں. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام کیا. نمبر 2، ہر سال لاکھوں مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں. نمبر 3، حجر اسود ہر قبیلے کے لیے قابل احترام تھا. نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قبیلے کا ایک نمائندہ لیا. سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے. طواف، ہر سال لاکھوں مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. چادر، میری چادر سفید رنگ کی ہے. صحن، ہمارے گھر کا صحن کھلا ہے. دیوار، ہمارے گھر کی دیوار اونچی ہے. جنت، نماز جنت کی کنجی ہے. سوال نمبر 4، ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت، آتش کا مترادف ہے آگ. دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے. لڑائی، جھگڑا یا جنگ کرنا. خدشہ، خطرہ. احترام، عزت، تعظیم. مضبوط، پختہ یا پکا. سوال نمبر 5، 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. جیسے حجر اسود. اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہ پر کیجیے. سب سے پہلے ہے خانہ کعبہ. نمبر 2، قابل احترام. نمبر 3، دست مبارک. نمبر 4، خوش اسلوبی. نمبر 5، حجۃ الوداع.
नंबर 6 सहने काबा। सवाल नंबर 6 लुगत में अल्फाज हरूफ तहज्जी की तरतीब से दर्ज किए जाते हैं। यही वजह है कि हम हजारों अल्फाज में से अपना मतलूबा लफ्ज आसानी से तलाश कर लेते हैं और उसका मतलब भी जान लेते हैं। दर्ज झैल अल्फाज को आप हरूफ तहज्जी की तरतीब से लिखिए। काबा, फरिश्ता, हज, उमरा, चादर, रसूल। प्यारे बच्चों, इसको हरूफ तहज्जी की तरतीब से यूं लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चादर, फिर लिखेंगे हज, रसूल, उमरा, फरिश्ता, काबा। प्यारे बच्चों, सबक हजर अस्वद की कहानी की मश्क मुकम्मल हुई। आप तमाम मश्की सवालात याद करेंगे और अपनी जवाबी कापी पर लिखेंगे। शुक्रिया।